سادہ سی بات ہے، اگر کوئی معاملہ قابل دست اندازی پولیس ہے تو پہلے پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی موقعوں پہ جب ہسپتالوں میں بھی لوگ جاتے ہیں زخمی ہو کر، اور یہ زخم انہیں کسی دوسرے انسان نے لگائے ہوتے ہیں، تو ہسپتال کا عملہ بھی کہتا ہے کہ پہلے پولیس کو رپورٹ کریں، اور بعض اوقات اس میں دیر ہو جاتی ہے اور پولیس کو رپورٹ کرتے کرتے اس کی جان چلی جاتی ہے بندے کی۔ تو ہمیں ایک ججمنٹ کرنا ضروری ہے کہ آیا معاملہ ارجنٹ نوعیت کا ہے یا تھوڑا انتظار کیا جا سکتا ہے، کیا پہلے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے یا پہلے ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن یہ نوبت آنے سے بہت پہلے ہی آپ کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کے پاس ہونا چاہیے، جو آپ کو ایویلیویٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ جو بات آپ کو کہی گئی ہے اس میں کتنا وزن ہے، اور آپ کو اس معاملے میں کس قسم کا رد عمل دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کہتا ہے کہ میں آپ کو مار دوں گا، اور 2 گھنٹے بعد جا کے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، تو کیا اس پہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے، کیا اس پہ آپ کو کوئی افسوس ہے یا آپ کو کوئی شرمندگی ہے؟ اور وہ کہتا ہے ہاں میں شرمندہ ہوں، میں نے ایسا غصے میں کہا تھا، تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ تم اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کرو گے تو ہم اس چیز کو درگزر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں غصے میں بے قابو ہو گیا تھا، یا آپ خود ہی اپنے طبیعت کی خرابی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تکلیف دہ صورتحال جو آپ کے اور ہمارے درمیان پیدا ہوئی ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بات کریں جو کہ تکلیفوں کو دور کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، آپ نے میری زندگی خراب کی ہوئی ہے، تو میں تو اس بارے میں بالکل سیریس ہوں، جب مجھے موقع لگا میں ایسا کروں گا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قانون کی مدد لینا بھی ضروری ہے اور میڈیکل پروفیشن سے رابطہ بھی ضروری ہے، تاکہ ایویلیویشن ہو کہ یہ کوئی سائیکیٹرک سچویشن ہے یا ایڈکشن کا معاملہ ہے یا دونوں کا معاملہ ہے یا بگاڑ ہے۔ یعنی یہ ساری صورتحال جو میں بتا رہا ہوں، جو بگاڑ سے لے کے اعصابی یا نفسیاتی بیماری تک ہو سکتی ہے، یا نشے کے استعمال کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، تو ایسے میں پھر جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل خانہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اس سائیکیٹرک مسئلے پر یا ایڈکشن پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کنسرن کو کمیونیکیٹ کریں دوسرے ویل میننگ لوگوں کے ساتھ۔ ہماری زندگی میں بہت ویل میننگ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں بات کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو ہمارے دوست ہیں وہ اگر ہمارے دکھ درد میں کام نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں کیا فائدہ ایسے دوستوں کے ساتھ مستقل بنیادوں پر میل ملاپ یا تعلقات رکھنے میں۔ چن کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ زندگی میں ہم نے مدد کا لین دین کرنا ہے، اور وہ اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمدردانہ رویے رکھتے ہوں اور دوستانہ رویے رکھتے ہوں۔ اور اگر ہم شیم سے نکلنا شروع ہوں گے، ہم شیئرنگ تھوڑی کرنی شروع کریں گے، اس کے حوصلہ افزا نتائج آئیں گے تو ہم شیئرنگ زیادہ کرنا شروع کر دیں گے۔ در حقیقت ہم چھوٹے چھوٹے گمشدہ جزیروں میں جب رہتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مجھے زندگی میں جب بھی مشکل پیش آئی تو میں نے ضرور اپنے دوستوں سے مدد کا تقاضا کیا، اور زیادہ تر موقعوں پہ مجھے بہت اچھی اور مناسب مدد ملی، اور میں نے دیکھا کہ میری عزت ایسے موقعوں پر میرے دوستوں کی نظر میں کم نہیں ہوئی، اور میری دوستی ان سے زیادہ ہو گئی۔ اور میں نے دیکھا ہے جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں نے ان کو بہت ہمدرد پایا، جو ویسے میرے دوست ہیں زندگی میں تو جب ان سے بات کی تو انہوں نے بھی مدد کی،
مجھے آج تک کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا کہ جب میں کسی مشکل میں تھا اور میں نے کسی سے مدد مانگی تو الٹا مجھے لینے کے دینے پڑ گئے، تو مجھے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو میں سب کو انکریج کرنے کے لیے یہ بات کہوں گا کہ اپنے خول سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک روگ ہے بذات خود، اور بہتر ہوگا کہ مناسب لوگوں سے، ویل میننگ لوگوں سے، جن کے اوپر ہم بھروسہ کر سکیں، اور ایسے لوگ یقیناً ہمارے چاروں طرف بہت موجود ہوتے ہیں۔ لوگ ہماری بات کو توجہ سے سن کے بعض اوقات ہمارے ذہن میں کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں، اور اگر ایسی بدقسمتی والی صورتحال ہو کہ ہمیں اپنی اولاد سے یا اپنے خاوند سے یا بیوی سے یا کسی سے مشکل کا سامنا ہو تو اس کو حش اپنا کریں، اور چلیں اگر ابھی آپ دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو آپ اس کے بارے میں معلومات تو خاموشی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل پہ جا کے کوئی مناسب سا سوال لکھ کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، آپ وہیں جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بیسٹ کیا ہوگا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ اچھا چلیں آپ بتائیں کہ میں کس کو بتاؤں، تو آپ کو بہت گائیڈنس ملے گی۔ اور جب ہم کسی سے ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا 1 اور 2 11 ہوتے ہیں، تو آپ دونوں مل کر بات کرنے لگتے ہیں، اور کچھ نہیں تو دوسرا دعا تو دے ہی سکتا ہے۔ آج پھر کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔